اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی اس آیت سے اور ایک سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، اس سے موجودہ دور میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کو ذرا ترجمہ کر لیں تو پھر سمجھ میں آئے گی۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہوئے، عیسائی نہیں کہا گیا بلکہ نصارہ ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، پچھلے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بظاہر اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ ایمان بالرسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل پڑھیں تو اس کی کوئی اہمیت کا معاملہ یہاں نہیں آ رہا، بلکہ صرف آ رہا ہے کہ جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیے، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ایک مفہوم یہ اخذ کیا گیا کہ شریعت پر عمل کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے اس آیت کی روح سے۔ اب اگر توجہ اسی ایک آیت پر فوکس کی جائے تو بات تو یہی نکلتی ہے بظاہر۔ اگر سیاق و سباق کو نہ دیکھا جائے اور قرآن حکیم کے دوسرے مقامات کو بھی سامنے نہ رکھا جائے تو اس آیت سے مفہوم یہی اخذ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں ذرا ان سیاق و سباق کو اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ بات آ گئی کہ اس آیت کے شروع میں 5ویں رکوع میں ہم نے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ پورے ان اگلے 9 رکوعوں سے ضرب کھا رہا ہے، اور اس 5ویں رکوع میں اصلاً معاملہ کیا تھا کہ یہود کو دعوت دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اور اب اندر ان کی جو بھی اعتقادی عملی گمراہیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ پہلے 2 رکوعوں میں تو اگرچہ وہ چارج شیٹ مکمل ہو گئی، کچھ واقعات آئے، اور اس کے بعد وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ مور لگا دی گئی، فیصلہ ہو گیا۔ اب باقیہ جو رکوع ہیں ان کے اندر کچھ تفصیلات آ رہی ہیں، 6 رکوعوں کے اندر تفصیل آئیں گے اور واقعات آئیں گے، لیکن ایک بات ذرا سمجھے کہ یہ جو پچھلے واقعات تھے اور ان اگلے واقعات میں فرق کیا ہے۔ ان پہلے 2 رکوعوں کے اندر جو ان کے اوپر چارج شیٹ لگائی گئی ہے، اس میں کوئی علمی، فکری، نظریاتی، اعتقادی یہ کوئی بات نہیں کی گئی تھی، صرف ان کی عملی گمراہیوں کی بات کی گئی تھی۔ اس رکوع میں ان کی جو نظریاتی گمراہیاں تھیں، علمی اور فکری گمراہیاں تھیں، وہ کی گئی، اور وہ جو واقعات بھی آئے ہیں وہ بھی اس طرح سے آئے کہ کوئی واقعہ ان کا بیان کر کے اس کے آخر میں وہ جو اس کے طے میں برائی تھی، وہ جو فکری گمراہی تھی یا نظریاتی گمراہی تھی، اس کو اجاگر کیا گیا، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ وہ ابدی اور دائمی حقائق ہے کہ جو لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے، خواہ وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی امت سے تعلق رکھتے ہوں، ان یونیورسل ٹروتھ کے اوپر ان کے ساتھ معاملہ یہی ہوگا۔ تو ان واقعات کی طے میں اس کی وجہ سمجھ لیں کہ انسان جو ہے علم اور عمل کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، کہ جو انسان کے علم میں ہوتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ اس کے اندر کچھ معذوریاں نہ ہوں تو اگر کوئی اس کا غلط عمل ہے تو اس کی طے میں لازماً اس کی کوئی نظریاتی، اخلاقی یا کسی عقیدے کی گمراہی کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی بظاہر آپ کہیں گے کہ یہ کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، بت کو سجدہ کر رہا ہے، کسی اور صنم کو جو ہے وہ پوج رہا ہے، بظاہر تو ہم کہیں گے یہ غلط کر رہا ہے،
لیکن اس کی طے میں کوئی نہ کوئی فکری یا علمی گمراہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. وہ علمی اور فکری عقیدے کی گمراہی کیا ہوگی؟ وہ اس ذات سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں، کچھ توقعات وہ وابستہ کر رہا ہو جو اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے. تو ہر اس غلط عمل کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فکری گمراہی موجود ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ فکری اور عملی گمراہی جو ہے وہ کیا تھی ان واقعات کے اندر، اس سے ایک یہ بھی ابدی اور یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی. تو ان اگلے 6 رکوع کے اندر یہ بھی ایک تمہید بنے گی، جس میں سے پہلی تو یہی آ گئی آیت کہ اس کے اندر بھی ایک بڑی بات آ گئی. اچھا، اس حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ فتنے اٹھتے بھی رہے، اور موجودہ دور میں بھی ان 2 آیات سے، خاص کر ایک جو سورہ سجدہ اور سورہ حج کی آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، مما تعدون، جو تم گنتے ہو، یعنی جو تم 1000 سال جو گنتے ہو وہ اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. اس سے اور اس آیت سے پھر کچھ چیزیں اخذ کی گئی. سب سے پہلے تو فلسفیانہ اور نظریاتی سطح پر ایک ہماوسطی نظریہ آیا، پینتھیزم، کہ جو ہے خدائی ہے، جدھر دیکھو خدائی ہے ہر چیز. اسی سے پھر ایک چیز جو بیچ میں سے نکلی وہ یہ تھی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھگوان کہہ لے، کوئی جو ہے وہ کرائسٹ کہہ لے، کوئی جو ہے وہ خدا کہہ لے، کوئی اللہ کہہ لے، رحمان کہہ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مندر مسجد ہکڑو نور، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شے ہے جس کی طرف جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے. تو یہ ایک گمراہی. اس کو جو ہے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ جس کو بروقت خبردار کیا، یعنی مجدد الف ثانی کی جو ہے وہ شخصیت کو علامہ اقبال نے سراہا ہے کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کو اللہ نے بروقت کیا خبردار. وہ بروقت جو ان کو خبردار، وہ کیا کیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے گمراہی پھیلے گی. تو دوسری طرف انہوں نے اس کا توڑ یہ کیا کہ سنت پر زور دیا کہ تم سنت کے قریب ہو. اصل میں فرق جو پیدا کرتی ہے، دوسروں سے امتیاز پیدا کرتی ہے، شاید وہ کیا ہے؟ سنت ہے، وہ طریقہ ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ورنہ ایک طریقہ عیسائیوں کا بھی ہے نا، نماز تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، دوسری قوموں کے بھی اپنے طریقے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو فرق تو اس سے واقع ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے کہ اگر اس کے قریب ہو گئے، اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی شخص، اچھا توحید کو کچھ نہیں ہوتا، ایمان بالآخرہ توحید ویسے ہی رہتی ہے. تو ایک یہ فکری سطح پر گمراہی آئی، اور دوسری سیاسی سطح پر جو آئی ہے وہ اکبر کے دور میں. اگرچہ اکبر تو خود ان پڑھ آدمی تھا، اسے تو کوئی اتنی ان چیزوں کا علم نہیں تھا. وہ آپ سب جانتے ہیں نا کیسے عمر کوٹ میں وہ رہ گیا تھا، وہ ہمایوں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسے پھر جوان ہوا ہے تو آیا ہے، واپس آیا ہے، لیکن بڑی کم عمری ہی میں وہ تخت پر بھی بیٹھ گیا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اسے اس کا جو وہ وزیر اعظم جو صاحب تھے وہی سارا کرتا درتا کر رہے تھے، بیرم خان. تو بیرم خان کو جب وہ اس کے لوگوں نے اکسایا تو 10-20 سال بعد اکبر کو جو آزادی ملی ہے اسے حج پر بھیجا ہے. تو اب اس نے ان ساری چیزوں کے اوپر پھر جو لائی، اور ظاہر ہے علماء کی ایک دوسرے سے جو مخالفت ہوتی ہے جس انداز میں، تو ابو الفضل اور فیضی نے بدلہ لینا تھا. ان کے والد کے ساتھ جو باقی علماء نے کیا تھا، انہوں نے کہا موقع ہاتھ آ گیا، وہ اس کے قریبی تھے، لہذا اس سے پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک پھر ان سب کو رگڑے لگوائے. اور انہی کا پھر یہ نظریہ تھا اس آیت سے بھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت 1000 برس تھی، لہذا 1000 برس پورا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، اب نیا دین ہوگا. 1000 برس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ شیڈیول آتا ہے، پروگرام آتا ہے، وہ ختم ہو گیا. یہ لفظ اتنا مشہور ہوا کہ الف ثانی، دوسرا 1000 سال، یعنی یہ تو بالکل اس کے لیے نئی جیت آئے گی، نئی چیزیں آئیں گی. اور اصل میں اس نے اس کو سیاسی ضرورت کے طور پر کہا کہ ہندوستان کی عظمت کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں جو مختلف مذاہب ہیں، تو یہ مختلف مذاہب کی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، اگر میں عملی طور پر ان کو ایک کر دوں،
ان کے اندر یہ تفرقہ جو چیزیں ہیں، ایک تو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، جو بین المذاہب ہے، ان سب کو میں ایک کر دوں تو یہ ہندوستان بہت بڑی سپر پاور بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت ہندوستان کے پاس دنیا کی دولت کا ایک بڑا حصہ، آبادی کا ایک بڑا حصہ یہ تھا، تو اس سلسلے میں بھی اس نے یہ کوشش جو ہے اس انداز میں بھی کی کہ اس طرح سے کرے۔ تو علمی اور فکری اعتبار سے وحدت الوجود اور سیاسی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ بعد میں بھی یہ چیز چلتی رہی ہے، جسے ہندوستان میں کہا گیا کہ وہ برمو سماج، وہ راجہ صاحب نے جو جس طرح برہم داس نے یہی نظریہ دوبارہ اثر نو اکبر والے کو فلسفے کو زندہ کیا اور کہا کہ سارے مذاہب کی اصل اور بنیاد ایک ہی ہے، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ پھر گاندھی بھی برمو سماج کا چیلا تھا، اور وہ بھی اسی لیے پھر کیا کرتا تھا کہ صبح کے وقت کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کر لی، کچھ وہ بھگوت گیتا کے اشلوک پڑھ لیے، کچھ جو ہے وہ گرنتھ سے جو ہے وہ پڑھ لیا، ساری چیزوں میں ساری اللہ کی طرف سے ہے، سارا کچھ اسی طرف سے ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ اپناتا تھا، پڑھتا تھا، تاکہ اس طرح سے ہم پوری یعنی ہندوستانی قوم کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ ایک یہ وحدت جو ہے اس طور پر۔ اچھا، موجودہ دور میں جو بین الاقوامی سطح پر، گلوبلی سطح پر بھی سیکولرزم بھی یہی نام تھا۔ اگر سوچیں تو یہ وحدت ادیانی کا ایک تصور تھا سیکولرزم، کہ یار یہ مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی کسی چیز کو پوجنا چاہتا ہے پوجے نا، کوئی مورتی کو پوجتا ہے، کوئی خدا کو پوجتا ہے، کوئی کرائسٹ کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، جو مرضی کرتا رہے، کوئی اعضائے تناسل کو پوجے، کوئی سانپ کو پوجے، بچھو کو پوجے، جس کو مرضی پوجے، یہ ذاتی پرسنل معاملہ ہے، اور اجتماعی سطح پر ہم جو ہے وہ مل کر فیصلے کیا کریں گے۔ تو سیکولرزم بھی اصل میں اسی کا ایک شاخسانہ تھا۔ اچھا، اسی میں آگے چلے تو جب یہ دیکھا گیا کہ زیادہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکولرزم کی ایک علمی سطح تو یہ تھی کہ ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے، اجتماعی سطح پر تو جو ہے جو اکثریتی رائے کا فیصلہ ہوگا کریں گے۔ لیکن عملاً سیکولرزم کا بھی جو چہرہ، جسے علامہ اقبال نے تو جمہوریت کا کہا ہے نا کہ اس کا جو چہرہ تو بڑا روشن ہے لیکن اندرون چنگیز سے بھی تاریک تر ہے، اصل میں سیکولرزم کا بھی یہی معاملہ تھا۔ پھر جہاں اس کو غلبہ حاصل ہوا ہے وہاں مسجدوں میں تالے تو لگوائے ہیں نا اسٹالن نے، وہاں تو ساری چیزیں بند کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس جیسے ممالک ہوں، دوسرے ہوں، وہاں نقاب بھی اگرچہ کہنے کو تو کہہ دیا گیا یہ پرسنل معاملہ، لیکن پرسنل رہنے تو نہیں دیا گیا کہ یہ نقاب بھی تم نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس انداز میں جب اس صورت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، اب یہ اس کے اندر جتنا سیکولرزم کا معاملہ آیا ہے گند، اب ابراہیمک ایکارڈ کی صورت میں آ جائے کہ شریعت کی، اصل میں اس میں بھی کیا ہے، شریعت کی اہمیت کو ختم کرنا، سنت کی اہمیت کو ختم کرنا۔ تو یہی موجودہ دور میں گویا کہ یہی شکل، یہی گمراہی ابراہیمک ایکارڈ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک آئی۔ اچھا، اس میں کچھ چیز صحیح بھی ہے، یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ جیسے دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ مساوات مرد و زن، کہ عورت اور مرد برابر ہے، ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ دنیا میں یہ نعرہ ہے۔ تو اچھا، وہ سارا ہی غلط ہے یا سارا ہی صحیح ہے؟ تو ایک جز اس کا بھی صحیح ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، آپ کہہ لیں روحانی اعتبار سے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انتظامی اعتبار سے فرق ہے، اس کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کا دائرہ کار اور ہے، مرد کا اور ہے۔ تو یہ جو ظاہری اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے، سسٹم چلانے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ وحدت ادیان کا ایک معاملہ یہ ہے، وحدت ادیان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک جز اس کا صحیح ہے، قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر آیا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ جب ایک ہی باپ کی اولاد تھے، سارے آدم کی اولاد تھے تو ایک ہی تھے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی اس پر تھے۔ یہ مختلف مقامات پر یہ آیت آئی، تقریباً 6-7 مقامات پر مختلف انداز میں یہ بات آئی کہ لوگ ایک ثم اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔
اور ایک جگہ پر پھر آیا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر یہ بات نہیں کہی کہ اختلاف والی بات پہلے چونکہ آ چکی تھی، اس کو وہیں رکھا اور کہا. تو پھر جب انہوں نے اختلاف کیا، گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کی رہنمائی کی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس راستے پر چل رہا ہے. تو یہ چیزیں تو آتی رہی قرآن حکیم میں. اچھا، اسی طرح یعنی یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کا دین ایک ہی تھا، ایک ہی امت تھے، مختلف انداز میں آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریکشن کرتے رہے اور پھر اب اللہ تعالیٰ کے دین کی فائنل شکل جو اپرووڈ شکل ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. باقی اس نے کینسل کر دی ہیں. اچھا، اسی طرح اسی حوالے سے اس آیت کے ضمن میں ایک اور بھی سمجھ لیں کہ ایک میثاق نبیین بھی آیا ہے قرآن حکیم میں. وہاں یہ ذکر ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، سارے نبیوں سے ایک تو کل نوع انسانی سے لیا، ایک نبیوں سے لیا کہ تم اپنے بعد میں آنے والے کی خبر دے کر جاؤ گے اور اپنے لوگوں کو بتا کر جاؤ گے کہ جب وہ آئیں تو ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنا. پھر خصوصی طور پر یہودیوں سے ایک علیحدہ عہد لیا گیا جو سورہ اعراف میں آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 افراد کے ساتھ دعا کی تھی تو کہ ہمارے لیے خصوصی رحمت لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت تو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، وسعت کل شیء، ہر شے کے اوپر میری رحمت ہے ہی ہے، لیکن ایک رحمت جو تم خصوصی کہہ رہے ہو وہ تو میں لکھ دوں گا اس نبی امی کے لیے جن کو تم پاتے ہو اپنی تورات کے اندر لکھا ہوا، اور ان نبی کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ جو تمہارے بوجھ ہوں گے ہٹا دیں گے، تمہاری رسومات، تمہارے یہ خام خواہ کی جو چیزیں ہیں یہ دین کو تم پر واضح کر دیں گے، اور ان نبی کے جو بھی پیروکار ہوں گے وہ رحمت خصوصی تو میں ان کے لیے رکھوں گا جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تو یہ تو ان سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے تم نے خصوصی رحمت کی دعا کی تھی، اب آ گئے. تو ان کا معاملہ تو یہ بھی خصوصی تھا. اب بہرحال اس آیت کا یہاں پھر بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب آ جائے. ایک تو یہ مفہوم یا چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں، اصلاً آئے کہ اس کا محل اور مقام اس جگہ پر ہے کیا، اور یہ آیت اس یہودیوں کے اس چارج شیٹ کے ذہن میں آئی کیوں ہے. جب اس سینس میں پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں پھر بھول جائیں گے. وہ سینس یہ ہے کہ امتوں کے اندر ایک علمی، فکری اور اعتقادی گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی امت میں اگر شامل ہو گئے تو نجات پا گئے، جہاں اس ذیل میں آئی. اور یہ دیکھیں یہ فکری گمراہی ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ جب آپ کسی امت میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، کسی امت میں شامل ہونا اصلاً یہ رائے نجات نہیں ہے. اصل رائے نجات یہ ہے کہ کوئی امت میں شامل ہونے کے بعد اللہ پر، آخرت پر اور عوامل صالحہ نیک عمل بھی کرے اس امت کے اندر، تو تب وہ جو ہے وہ اجر پائے گا، اور تب وہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اسے کوئی خوف اور حزن وہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگا. تو اصلاً یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی یہودیت میں ہونا، کسی نصرانیت میں ہونا، کسی مسلمانیت میں ہونا، یہ رائے نجات نہیں ہے. اگر تم نے یہ سمجھ لیا، یہودیوں کی بنیادی دیکھیں گمراہی یہی ہے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں تو ہم کیا ہیں، بخشے ہوئے. تو یہ اس ذیل میں آ رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. تو وہ لوگ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان لائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اہل ایمان کی اس طرح کی جو ہمارے ذہنوں میں وہ بات کریں جنہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، چاہے ان میں سے کوئی منافق بھی تھے. یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ سب کے لیے ہوتا ہے. تو ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا. والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. اب اس کا بھی یہودی ہونے کا بھی، یہ یہودی نام کیوں رکھا گیا یا کس وجہ سے ہے، یہ بھی دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْكَ هُدْنَا، کہ ہم نے تیری جناب میں رجوع کیا ہے. یہ جو یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا، وہاں دعا کی تھی کوئی طور پر، تو اس وجہ سے یہ خود نہ وہ لوگ کہ جنہوں نے
رجوع کیا اللہ کی طرف، ہدنا، تو اس سے ہدنا سے یہ یہودی ہوئے۔ لیکن یہودیوں کے اپنے فلسفے کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، یہ چونکہ زیادہ جو حکومت جن کو حاصل رہی ہے وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں یہودا، جنہوں نے سفارش کی تھی کہ یار یوسف کو بھی قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی ریاست جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو یہودا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، ان کی اولادوں نے اکٹھے حکومت قائم کی۔ باقی جو تھے 12 میں سے کتنے رہ گئے؟ 9 نے علیحدہ قائم کی۔ جو 9 کی ریاست تھی وہ زیادہ دیر نہیں چل سکی، وہ ان کی آپس میں لڑائی بڑھائی سے ختم ہو گئی، یہ بڑی دیر تک چلی ہے۔ اور اسی کے اندر اصل میں ان کا جو فقہ، قانون ترتیب پایا ہے، اور اسی میں وہ تالمود بھی پائی۔ تو چونکہ وہ یہودا بڑا تھا، بھائی تھا، اسی کے نام سے پھر وہ یہودیہ ریاست جو ہے وہ پائی، تو اسی یہودیہ ریاست سے پھر گویا کہ وہ یہودی سارے یہ کہلائے، اور اس سے یہ ایک نام نکلا ہے۔ تو ایک یہ ہو گئے کہ یہ یہودی، اور دوسرے والنصارہ۔ نصارہ اصل میں یہاں عیسائیوں میں سے بھی جو نیک لوگ تھے، کہ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سینٹ پال کی پیروی کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ شخص جس نے، پال نے بڑی شدید مخالفت کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن بعد میں ان کے رفع سماوی کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا تم عیسائی ہو جاؤ، اور بہت بڑا یہودی عالم بھی تھا، وہ عیسائی ہو گیا، مجھے انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کا ایک علمی مقام، روب اور دبدبہ تھا علمی اعتبار سے، تو لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا اور اس کی سننے لگ گئے۔ تو آہستہ آہستہ اس نے کہا حضرت عیسیٰ نے آج یہ کہہ دیا، کل یہ کہہ دیا، پرسوں یہ کرتے کرتے جب اصل کچھ عیسائیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو سب کو گمراہ کر کے لے جائے گا، یہ تو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اس وقت مجھے یاد ہے کہ شاید کچھ جو ان کے جو اس مقابلے میں کھڑے ہوئے شمعون، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہ لوگ پھر تھے وہ نصارہ کہلائے۔ ایک قرآن حکیم کی روح سے نصارہ ان نسلوں کو یا ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو یعنی ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہوں، نصارہ یا دوسرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی وہ قصبہ ناصریہ جو کہلاتا ہے، جیزس آف نظرت، جو حضرت مریم کا بھی علیہ الصلاۃ والسلام جن کا یعنی وہ مقام ہے، قصبہ ہے وہ ناصرہ، جہاں وہ پیدا ہوئی ہیں، جہاں وہ رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ پھر جیزس آف نظرت بھی کہلاتے ہیں، مسیح ناصری۔ تو اس سے بھی نصارہ، یہ 3 البتہ رائے ہیں نصارہ کے بارے میں کہ یہ نصارہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل جو ہے وہ مذہب پر رہے، اسی وجہ سے ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ رائے تو 3 ہے، لیکن یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہوگا، ان نیک لوگوں کا۔ والسابئین، اور یہ سابی لوگ کون ہیں؟ چونکہ ان کا اس کے ساتھ تذکرہ ہے تو تقریباً اس پر یہ بھی اجماع رہا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، بلکہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی رائے یہ تھی یہ بھی اہل کتاب ہی ہے۔ والسابئین، اگرچہ موجودہ بالفعل دنیا میں اس طرح کا کوئی گروہ اس وقت تو نہیں پایا جاتا، وہ آپ کے علم میں ہو، آپ نے دنیا دیکھی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا سابی لوگ جو کہلاتے ہوں دنیا میں وہ موجود ہوں۔ البتہ اس وقت زمانے میں کچھ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ یہ ہے سابئین کے بارے میں کہ جس طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال ہے، سابیوں کا بھی جو ہے وہ ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ بہرحال اس میں بے شمار مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ سابئین کون ہیں، سابی لوگ کون ہیں۔ چونکہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے بے شمار اختلاف ہو جاتا ہے کون ہے، لیکن ایک زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ جس سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے اس میں سمجھنا چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم، اگرچہ دعویٰ تو یہ سارے مکہ والوں کا بھی تھا، لیکن اسی کو کہا جاتا ہے کہ ان کو خنفاء بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اگر وہ ہسٹری پڑھی ہو تو ایک وہ لوگ بھی تھے مکہ میں کہ جو کہلاتے تھے کہ ہم خنفاء ہیں، حنفی ہیں،
جیسے آج کہتا ہے نا بندہ امام حنیفہ کا ہم حنفی ہیں، تو اس طرح خنفاء کہلاتے تھے کہ ہم حنفی ہیں، یعنی دین حنیف پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر ہیں۔ اگرچہ وہ ان سب کا جیسے آپ یوں کہہ لیں نا وہ ہول امت مسلمہ ہے، تو بیچ میں سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، تو اسی طرح پورے مکہ والوں کا تو دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر، لیکن ان میں جو خنفاء تھے وہ گویا کہ ٹرو پیروکار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر، اور غالباً پھر وہ جو پیروکار صحیح ہوں گے وہی پھر ایمان بھی لے آئے ہوں گے۔ اسی سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ادھر کنورٹ ہوئی ہوگی۔ والصابئین، اور جو کوئی صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی کسی امت میں ہونا یہ نجات کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے چاہے اپنے اپنے وقت میں، اگر اس میں یہ قید لگا لیں نا، محذوف مان لیں کہ جو کوئی اپنے اپنے وقت میں یہودی تھا، عیسائی تھا، وہ صابی تھا، اور چاہے مسلمان تھا، اگر وہ اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور وعمل صالحا، اور نیک عمل اس نے اگر کیا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی آج ہم ٹھیک ہے کہیں گے کہ یہودی کافر ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے یہودیوں کو تو ہم نہیں کہتے کافر ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے نجات پا جائیں گے، بلکہ ان میں سے جو کوئی اللہ، آخرت اور نیک عمل، اس کے ساتھ 3 شرطیں ہیں، وہ ان پر کاربند رہا وہ ہوگا۔ ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو وانی فضلتکم علی العالمین کا ایک پہلو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت پر اتنا احسان نہیں کیا کہ 1400 برس تک نبوت کا تار ہی نہ ٹوٹے، ہر وقت نبی موجود ہو۔ یہ سب سے بڑی فضیلت پورے عالم میں انہیں دی۔ لیکن ایک فضیلت کا پہلو یہ بھی ہے جو موجودہ یہودیوں پر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ابدی قانون یہ رہا ہے کہ کوئی امت اگر کسی نبی پر، اپنے رسول پر ایمان نہیں لاتی تھی تو اس کی نگاہوں کے سامنے ختم کر دی جاتی تھی۔ یہ رسولوں کے ذمن میں اس کا قانون رہا ہے۔ اسی کی دہائی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دی تھی کہ پروردگار اب تو یہ مجھ پر انی مغلوب فانتصر، میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ مجھے اب دبا لیں گے، میری مدد کر۔ جا نصرنا، پھر آئی ہماری مدد، اور جو ہوا پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح زمین نے، آسمان نے پانی اگلا ہے، انڈیلا ہے، اور وہ سارے تباہ و برباد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ابدی قانون رہا ہے۔ قوم صالح ان کے سامنے تباہ و برباد ہوئی، قوم ہود ان کے نبی کے سامنے، قوم شعیب ہو، قوم لوط ہو، اللہ کے رسولوں کے سامنے جو لوگ ایمان نہیں لاتے رہے تباہ ہوئے۔ آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرق ہوئے۔ لیکن یہ عیسائیوں پر ایمان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان نہیں لائے تو انہیں کچھ نہیں ہوا، حالانکہ رسولوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص جو رسول پر ایمان نہ لائے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بھی کس پر؟ رسول الی بنی اسرائیل ہیں، تو بنی اسرائیل جو ان پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا وہ تو ایک بھی بچنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کا التوا میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ قانون اب پورا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سارے یہودی ان کی نگاہوں کے سامنے مارے جائیں گے۔ یہ قانون پورا ہوگا، اسے کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی وہ فیصلہ جو ہے پینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، لیکن یہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے دی اتنے بڑے گناہ کے بعد کہ رسول کے انکاری ہو گئے اور ان کا معاملہ التوا میں ڈال دیا کہ انہیں مہلت ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، سورہ بنی اسرائیل میں، تمہارا رب دیکھو ابھی بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ اس فضل سے کیا کرو؟ فائدہ اٹھا لو۔ آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، ایمان لے آؤ۔ تو بہرحال
اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اس آیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے تدارک کے لیے میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ اس محل اور مقام پر یہ آیت اس بنیاد پر آئی ہے. ہم نے اس سے اور نتائج اخذ کیے، لیکن یہودیوں کے چارج شیٹ کے ضمن میں اس پر آئی ہے. انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی امت میں داخل ہونا یہ شرط نجات نہیں ہے جب تک کہ کوئی آدمی صحیح عمل نہ کرے. تو جو کوئی بھی اپنے وقت میں پھر ایمان لایا، یہودی ہوا، نصرانی ہوا، صابی ہوا، یا جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جس نے نیک عمل کیا، تو ان کے لیے پھر اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو نہ ان کے لیے پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے پھر دو چار ہوں گے. بس میرا خیال ہے اب اسی پر اکتفا کر لیتے. ٹھیک ہے جی.